السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براءة من النار رواہ الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات محترم سامعین گرامی، ہمارے گزشتہ درس میں مؤذن اور اذان، اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا، اور ہمارے آج کے اس درس میں مؤذن کی اذان کہنے کی جو فضیلت ہے، جو صلہ ہے، جو انعام ہے، جو بدلہ ہے اللہ رب العزت نے اس کو دینا ہے، تو اللہ رب العزت نے جو بھی انعام رکھا ہے اس حدیث مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے جس بندہ نے 7 سال تک اللہ کے واسطے اور ثواب کی نیت سے اذان دی، اس کے لیے آتش دوزخ سے برات لکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے فرما دیا جاتا ہے کہ دوزخ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اور اس کی آگ اور لپٹ کو اس بندہ کو چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی، سنن ابو داود اور اسی طرح سنن ابن ماجہ ان احادیث سے مبارکہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، تو اس میں ایک وہ شخص کہ جو 7 سال تک ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے جو اذان دیتا ہے، اذان کہتا ہے، اس کے لیے جو فضیلت بیان فرمائی بہت بڑی عظیم فضیلت ہے، جس کا نعم البدل کوئی نہیں، جس کے قائم مقام اور کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی پروانہ نہیں، کوئی آزادی نہیں۔ فرمایا کہ جو شخص 7 سال تک یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اذان کہتا ہے، اذان دیتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے، یعنی بالکل وہ جہنم کی آگ کے قریب بھی نہیں جائے گا، اس کی بدبو نہیں پائے گا اور اس کی گرمی نہیں پائے گا، اس کو دیکھے گا بھی نہیں، یعنی اس کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ مؤذن کا اس جہنم کی آگ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر اور ایسا شخص کہ جو 70 سال تک 60 سال تک ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہو، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ 7 سال تو کم از کم یہ مدت ہے جو بیان فرمائی ہے، تو اس سے زیادہ کا کیا حال ہوگا، کیا مرتبہ اور مقام ہوگا؟ یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اذان کہنا یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنے بڑی مرتبے کی بات ہے۔ تو 3 چیزیں فرمایا ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان میں کی فضیلت کیا ہے، ان کا ثواب کتنا ملتا ہے، تو فرمایا کہ لوگ جھگڑا کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے فرمایا ایک اذان بھی ہے۔ اذان کا جتنا بڑا ثواب ہے، اگر کسی کو پیسے دے کر بھی، مال دے کر بھی اذان کہنے کی کا موقع تلاش کرنے کی کوشش کا موقع ملے، تو اس وقت بھی وہ اس سے دریغ نہ کرے گا، اس لیے کہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس سے پیچھے بھی حدیث مبارکہ میں اذان کے
کہنے والے جو مؤذن ہے اس کا جو مقام ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی گردن کو سب سے بلند فرمائیں گے، یعنی سب سے اونچا مرتبہ اور مقام اس کا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں جو بیان فرمایا ہے مؤذنوں کی جو فضیلت کو، یا تلبیہ بیان کرنے والے کی، تلبیہ پڑھنے والوں کی جو فضیلت کو، اس حدیث مبارکہ میں اس کو بیان فرمایا۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤذنین والملبین یخرجون من قبورهم یؤذن المؤذن ویلبی الملبی، رواه الطبرانی فی الاوسط۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کہنے والے اور تلبیہ پڑھنے والے اپنی تلبیہ کی صدا تو اپنی تلبیہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے کہ اذان کہنے والے اذان پکارتے ہوں گے اور تلبیہ پڑھنے والے تلبیہ کی صدا بلند کرتے ہوں گے۔ موجم اوسط للطبرانی اس کی یہ بیان کردہ حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی اذان اور مؤذنوں کی جو غیر معمولی فضیلتیں ان حدیثوں میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان کا راز یہی ہے کہ اذان ایمان و اسلام کا شعار اور اپنے معنی و ترتیب کے لحاظ سے دین کی نہایت بلیغ اور جامع دعوت و پکار ہے، اور اسی طرح مؤذن اس کا داعی ہے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کا نقیب اور منادی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ایک دعوت بندوں تک پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز بلند کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح آج کی جو صورتحال یہ ہے کہ مؤذنوں کی جو حیثیت ہے اس کو دنیا پہچانتے نہیں، ائمہ کی جو حیثیت ہے اس کو پہچانتے نہیں، خطباء ہیں ان کے جو مرتبے اور مقام کو پہچانتے نہیں، تو اس پہ احتیاطی کی وجہ سے اپنے ایمان کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنی نمازوں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ کبھی جو وہ امام اور مؤذن کے ساتھ جو وہ نمازیں پڑھنے کے باوجود ان کے پیچھے تو بے احتیاطی کرتے ہوئے بے اکرامی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی جو وہ انسلٹ کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں ایسا بندہ کہ جو نمازیں پڑھتا ہو اور پھر اس کے بعد خطیب کے ساتھ، امام کے ساتھ، مؤذن کے ساتھ جھگڑا کرے اور برا بھلا کہے، تو اس صورت میں اس کی ساری نمازیں برباد ہو جاتی ہیں، اور آئندہ اس امام کے پیچھے کہ جس میں کوئی شرعی عذر نہ ہو، سخت قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو، معمولی سی بات پر جو وہ معمولی سی بات پر ان کے ساتھ جھگڑا کرے اور توہین کرے، تو اس صورت میں ایسے لوگوں کی نماز ان ایسے ائمہ کے پیچھے نہیں ہوتی، خطباء کے پیچھے جمع نہیں ہوتا۔ تمام لوگوں کو جو ہے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے، اور احتیاط کرنی چاہیے، اپنی نمازوں کو، اپنی ایمان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اسی طرح ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور جتنا ہو سکے جو ہے وہ اس کو شیئر کیا کریں، تاکہ ہدایت کی بات، اصل مسئلے کی بات، اچھی بات دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچ سکے۔ لوگ بری باتیں شیئر کرتے ہیں، بے حیائی کی باتیں شیئر کرتے ہیں، گناہ ہی گناہ ہے، اور اچھی باتیں شیئر کریں تو ثواب ہی ثواب ہے، کسی کا وقت بھی بچ جائے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ ثواب بھی ہوگا، کسی کو مسئلے کا بھی علم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔